بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جو ٹلی ہے ٹلی کو ضرور کھڑکانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لائک کا بٹن بھی دبا دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میاں نواز شریف سے 3 اہم ترین ملاقاتیں کس نے کی، کب ہوئیں، کہاں ہوئیں، اس کا احوال ذرائع کے حوالے سے، مصدقہ ذرائع کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ 3 اے یعنی اللہ، امریکہ اور آرمی پاکستان کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر حکومت بنانے یا حکومت گرانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات، امریکہ اور آرمی کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو نہ اقتدار ملتا ہے نہ اقتدار چھنتا ہے، لیکن ایک پلیئر جو ہے وہ اس سے کسی حد تک آؤٹ ہو چکا ہے، جس کا نام ہے امریکہ، کیونکہ اب امریکہ کے پاکستان میں وہ مفادات نہیں ہیں جو 70 کی دہائی میں، یعنی افغانستان کی جنگ شروع ہونے سے پہلے یا اس کے بعد 70، 80، 90 کی دہائی میں جو امریکہ کے مفادات تھے پاکستان میں، یقینی طور پر امریکہ کی مرضی سے یہاں حکومتیں آتی تھیں، حکومتیں جاتی تھیں، لیکن اب امریکہ والا کردار کچھ اور پلیئرز نے لے لیا ہے، جن میں سر فہرست سعودی عرب، دوسرے نمبر پر چین، تیسرے نمبر پر متحدہ عرب امارات اور کسی حد تک قطر شامل ہے۔ یعنی مڈل ایسٹ نے یہ کردار لے لیا ہے۔ چین بظاہر، چین کی یہ پالیسی ہے کہ چین کبھی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جی چین کے انٹرسٹ نہیں ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ چین کے پاکستان میں بہت زیادہ مفادات ہیں، سی پیک کی صورت میں، ون بیلٹ روڈ کی صورت میں، اور اسی حوالے سے چین نے پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی، پاکستان کو قرضے دیے، چین کی حکومت نے نہیں بلکہ چین کے کمرشل بینکوں نے چین کی حکومت کے کہنے پر، اور اب یہ قرضے باقاعدہ رول اوور کیے جا رہے ہیں، یعنی مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ چین کے بھی پاکستان میں مفادات ہیں، اور چین کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں وہ حکومت ہو جو چین کے ساتھ مل کر اس طرح کے منصوبوں پر عمل پیرا ہو۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت، دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کس طرح سی پیک کو سبوتاژ کیا، اس کو سلو کیا۔ پی ٹی آئی کے وزراء نے، جن میں وہ رزاق داؤد تھے، مراد سعید تھے، انہوں نے مختلف مواقعوں پر سی پیک کے منصوبوں، سی پیک کے دیگر معاملات پر انگلیاں اٹھائیں، یہاں تک کہ الزامات لگائے کہ اس میں کمیشن انوالو تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر جا رہے تھے، تو چین کی حکومت نے کہا کہ آپ نے وزیر مواصلات مراد سعید کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آنا، انہیں یہاں پر ویلکم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور سارے پاکستان کو، سفارتی حلقوں کو اس کا علم ہے۔ چین اپنی ناراضگی کا اظہار مختلف طریقے سے کرتا ہے، وہ عام طور پر سیاسی یا سفارتی بیانات نہیں دیتا، بلکہ وہ چپکے سے اپنا احتجاج جو ہے متعلقہ حلقوں، حکام تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ وزارت خارجہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جی ایچ کیو ہو، یا کوئی اور ادارہ ہو، وزیر اعظم کا دفتر ہو یا متعلقہ وزارت ہو، اپنا احتجاج وہاں تک باقاعدہ طریقے سے پہنچا دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی مڈل ایسٹ کی، یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دلچسپی کہہ لیں، مداخلت کہہ لیں، ان کی مرضی کہہ لیں، ان کی منشا کہہ لیں، یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی حکومت عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں، حق میں نہیں، بلکہ ان کے خلاف ان کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے، معاندانہ رویہ ہے۔ اس کی وجوہات صرف وہ توشہ خانہ والی گھڑی نہیں ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں، یہاں تک کہ سینیٹر مشاہد حسین سید نے حال ہی میں کسی اپنے انٹرویو میں
کسی اپنی گفت و شنید میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ UAE میں، یعنی جو ابوظہبی کے حکمران یا UAE کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی ایک نجی گفتگو میں واضح طور پر کہا کہ عمران خان از ناؤ ہسٹری، یعنی عمران خان اب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو 3 یا 4 روز پہلے اپنی ایک ویڈیو میں نے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ سعودی عرب کے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی وفد نے میاں نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں میاں نواز شریف کو یہ باور کروایا گیا تھا کہ آپ جو روٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی وجہ سے نالاں ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سعودی عرب، آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب پاکستان کی حد درجہ مالی اور معاشی معاونت کرے گا، سعودی عرب پاکستان میں معاشی استحکام دیکھنا چاہتا ہے، اور سعودی عرب ماضی کی طرح ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف وہاں سے آتے ہیں، بظاہر برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے مری کا رخ کرتے ہیں جناب، اور اب خبریں یہ ہیں کہ مری میں ان کے ساتھ 2 مزید خلیجی ممالک، پہلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سعودی عرب کے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی وفد نے ان سے ملاقات کی جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ، لیکن کسی کی ایما پر۔ اب آپ اشارتاً سمجھ جائیں کہ کس کی ایما پر یہ ملاقات ہوئی، یا میاں صاحب نے، اب ویسے بھی سفارتی آداب کے یہ خلاف ہے کہ اگر کسی ملک کا کوئی وفد آپ سے ملنا چاہے اور آپ اس کو انکار کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفارتی آداب کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اس ملک کو ناراض کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ وفد میاں نواز شریف سے ملا ہے تو اپنی حکومت کی مکمل آشیرواد سے، مکمل حمایت سے، یا اس کی خواہش پر ملاقات ہوئی ہوگی۔ اب اس ملاقات میں مزید کیا طے پایا، اس حوالے سے تو کوئی نہیں جانتا سوائے میاں صاحب کے، اور شاید کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جانتی ہو یا سعودی حکام جانتے ہیں۔ لیکن اب میاں نواز شریف کے ساتھ متحدہ عرب امارات، جی ہاں، متحدہ عرب امارات کے کچھ اعلیٰ حکام، وہ سفیر بھی ہو سکتے ہیں، اب ظاہر ہے کوئی بھی حکومت اپنے سفیر کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا سکتی ہے، اور قطر کے امیر کا کوئی ایلچی، کوئی کیا کہتے ہیں انوائے، کوئی ایمزری، کوئی جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، کوئی نمائندہ، ان 2 ممالک کے جو وفد کے لوگ ہیں یا نمائندے آپ کہہ لیں، وہ میاں نواز شریف سے یا تو اس وقت جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں ملاقات کر چکے ہوں گے، یا کر رہے ہوں گے، یا آج یا کل ملاقات ہو جائے گی۔ اس ملاقات میں بھی میاں نواز شریف کو یہ باور کروایا جائے گا کہ ان کی مخلوط حکومت جو کہ بننے جا رہی ہے، جس میں ان کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے، اور اس میں اچھا اب یہ بھی دیکھیے کہ آئے تھے میاں نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے، اور دوسری مرتبہ وزیر اعظم ان کے بھائی بن رہے ہیں۔ حسن اتفاق ہے یا معاملات اس طرح طے کیے گئے، لیکن میاں نواز شریف کو متحدہ عرب امارات اور قطر کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ ان 2 ممالک کی حکومتیں پاکستان میں حسب وعدہ انویسٹمنٹ کریں گی، جو کہ UAE نے پہلے ہی تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انتظار ہو رہا ہے کہ کب نئی حکومت فارم ہو اور اس کے ساتھ یہ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے، باقاعدہ حکومت سے حکومت تک معاہدہ کیا جائے۔ اس میں بہت سے، اس میں زرعی شعبہ ہے، اس میں سیاحت ہے، اس میں معدنیات ہے، اس میں IT ہے، دیگر شعبہ جات ہیں۔ اسی طرح قطر بھی پاکستان میں 10 سے 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب بھی 25 سے 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی طرح چین 25 سے 30 ارب ڈالر پاکستان میں ایگریکلچر یا دیگر شعبہ جات میں، یہ سی پیک کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تو مل ملا کے تقریباً 60 سے 65 یا 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری
کا اعلانات یا معاہدے متوقع ہیں، اور جب یہ معاہدے ہوں گے تو یقیناً سٹاک ایکسچینج میں تیزی آئے گی، ڈالر کی قیمت کم ہوگی، ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوگی، روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا جائے گا، ہر طرح کے لوگوں پر، امیر لوگوں پر، انڈسٹریلسٹ پر ٹیکس لگایا جائے گا، جس کے نتیجے میں مہنگائی نیچے آئے گی۔ اگر یہ اقدامات ہو جاتے ہیں تو موجودہ حکومت کے لیے آنے والا مالی سال کچھ بہتری کی امید لے کر آئے گا، پاکستانیوں کے لیے بھی، اور اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس حکومت کے دن بھی گنے جا چکے ہوں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔